خدا کا واسطہ یہ ماسک ہے، اس کا استعمال ضرور کریں. ہم نے N95 نہیں منگایا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ استعمال نہیں کریں گے N95. آپ لوگ استعمال کریں گے یہی والا ماسک، اسے سرجیکل ماسک کہتے ہیں، اور یہ نارملی مل جاتا ہے بازار میں بہت آرام سے مل جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو اب آپ اس کو دیکھیے، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کا کون سا حصہ باہر رکھنا ہے، کون سا حصہ اندر رکھنا ہے، اس کے پہننے کا طریقہ کیا ہے. پلیز یہ والا حصہ جو ہے یہ بلو ہے، یہ والا حصہ جو ہے یہ اندر سے یہ وائٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کا یہ ہے کہ جی دس از نارمل سرجیکل ماسک. اوکے. اس میں سے یہ ہے کہ آپ کا نوز اور ماؤتھ یہ دونوں کور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دس از اے رانگ میتھڈ آف ویئرنگ اے ماسک کہ جی آپ کا ناک جو ہے ایکسپوز ہے. یہ پٹ اٹ لائک دیٹ، اس کو تھوڑا سا نیچے کریں. یہ سینٹر سے آپ دبائیں گے تو وہ پھر بار بار نیچے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نیچے سے ایسے دبا دیں گے تو منہ جو ہے وہ بھی آپ کا کور ہو جائے گا. سو پوائنٹ اس کہ جی ناک آپ کا کور ہو اور منہ آپ کا کور ہو، دونوں چیزیں کور ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، کیا اس کے اندر کوئی آگے یا پیچھے ہے، وائٹ پہلے آئے یا بلو پہلے آئے، کوئی ایسا ہے؟ نہیں، نتھنگ. صرف یہ ہے کہ جی جو کلرڈ سائڈ ہے وہ اندر ہونی چاہیے. کلرڈ سائڈ اندر ہونی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ جو باہر کے پلوٹنٹس ہیں وہ آپ کی طرف نہیں آتے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے موسٹلی جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کلرڈ سائڈ آپ باہر رکھتے ہیں. میں ذرا دکھا دوں، دیکھیے یہ غور سے دیکھ لیجئے، یہ جو کلرڈ سائڈ ہے یہ آپ کی اندر ہونی چاہیے، یہ اندر کی طرف جائے گی، مطلب یہ یوں آئے گی، اس طرح سے آئے گی. اور یہ والی جو سائڈ ہے، جو وائٹ سائڈ ہے، یہ باہر رہے گی. میں نے اکثر لوگوں کو جو پہنتے ہوئے دیکھا ہے وہ یوں پہنتے ہوئے دیکھا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی جو کلرڈ سائڈ ہے وہ اندر کی طرف ہوگی اور جو وائٹ سائڈ ہے وہ باہر کی طرف ہوگی. اینڈ اٹ شوڈ کور بوتھ آف دا تھنگس، نوز اینڈ تھروٹ، تاکہ کوئی چیز باہر سے اندر جا نہ سکے. اور یہ بھی سن لیجیے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ اکثر لوگ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ماسک کو. کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے نوسٹرلز جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں، تو اس کی وجہ سے ایسی بات ہے. اچھا ایک تو ہم نے بات کی تھی لنگ کینسر کی. جی سر. لنگ کینسر کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا بیماریاں ہیں جو ہو جاتی ہیں؟ جی سر، اگر اسموک کی بات کی جائے تو میں نے جس طرح سے آپ سے عرض کی تھی کہ اس کے اندر ہیوی گیسز موجود ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ آف پارٹیکلس موجود ہیں، جس کو ہم پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 کے تحت کہتے ہیں، جو ایئر پولوشن کے اندر موجود ہے. یہ اتنا چھوٹا ہے سائز اس کا کہ جب آپ اس کو انہیل کرتے ہو سانس کے ذریعے، جب یہ اندر جاتا ہے تو لنگس کی جو سب سے ڈیپتھ ایلویولائی جس کو کہتے ہیں وہاں تک یہ جا سکتا ہے، اور وہاں سے یہ ایون ہمارے بلڈ سٹریم میں بھی انٹر ہو سکتا ہے. اگر یہ بلڈ سٹریم میں انٹر ہو جائے، اور جو لوگ کولیسٹرول کے آلریڈی پیشنٹ ہیں، جن کو پلاکس آلریڈی موجود ہیں کولیسٹرول کے ان کے بلڈ ویسلز کے اندر، اور اگر وہ برسٹ ہو جائیں تو ان کو ہارٹ اٹیک کی بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے. یعنی کہ اسموک کی وجہ سے یہ کارڈک ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی انہینس ہو جاتی ہیں. ہارٹ اٹیک جی بالکل ہو سکتی ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز انہینس ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ایون سڈن ہارٹ فیلئر تک بات جا سکتی ہے. دیکھیں جو سب سے پہلا طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا، جب بھی آپ باہر نکلیں اسموک کی صورت میں تو آپ اپنے چہرے کو کور کر لیں، اپنے نوسٹرلز کو، اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو بچت آپ کو پریونشن تو ملے گی اس سے. بالکل. نہیں ڈیفینیٹلی اس سے جو بڑی زیادہ جو پارٹیکلز ہیں وہ رک جاتے ہیں. جو بہت چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ تو اس کو تو شاید سرجیکل ماسک جو ہے وہ نارمل نہ روک سکے ایکسیپٹ N95، لیکن یہ ماسک بھی افیکٹو ہے نارمل پلوٹنٹس کے. ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر آپ وداؤٹ ماسک جا رہے ہیں اور آپ 100% پولیوٹنٹس لے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ماسک پہن لیں. اچھا، اور ایک اور چیز کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اسموک کے اندر نا ٹائنی میگنیٹک پارٹیکلس موجود ہوتے ہیں. میگنیٹک پارٹیکلس کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ہماری بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں یا جب ریسپریٹری ٹریکٹ کے تھرو اندر جاتے ہیں تو ایک الزائمرز ڈیزیز کا اگر آپ نے کبھی نام سنا ہو، الزائمرز ڈیزیز، اس کا ارلی آنسیٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ بیماری عموماً وہ ہے جو ٹریگر کر دیتا ہے. جی ٹریگر کرتا ہے. یہ عموماً بیماری وہ ہے جو لیٹ ایج میں جا کر ہوتی ہے، یعنی 60 ایئرز ابو جا کے ہمارے بزرگوں کو ہی اکثر اوقات یہ بھولنے کی بیماری، ڈیمنشیا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے. لیکن اسموک کی وجہ سے ایریٹنٹس اور ٹائنی میگنیٹک پارٹیکلس کی وجہ سے وہ ارلی آنسیٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ بہت کم عمر میں ہی لوگ بھولنا شروع کر دیتے ہیں، بات بھولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز کہاں رکھی ہے بھولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈیمنشیا کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. ڈیمنشیا جو ہے یہ بھی ٹریگر کر سکتا ہے اسموک کی وجہ سے. جی بالکل کر سکتا ہے. اسموک سے اصل میں ہوتا ہی ہے جی کہ میگنیٹک پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے برین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں. جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو الزائمر ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اگر 60 پہ الزائمر عام طور پر 60 اینڈ ابو پہ ہوتا تھا
تو وہ اس کا ایج لمٹ نیچے آ جائے گی. اور وہ کتنی ایج لمٹ آ جاتی ہے؟ وہ عام طور پر 50 کے بعد بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں. مطلب 10 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. ارلی سمٹمز جو ہیں وہ 50 کے بعد بھی آ سکتے ہیں الزائمر کے. اگر آپ بار بار جو ہے وہ اسموگ سے آپ کا سامنا رہتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کراچی لاہور کی بڑی بیسک پرابلم ہے، ویسے تو اور شہروں کو بھی بڑی بیسک پرابلم ہے، لیکن کراچی لاہور کی بڑی بیسک پرابلم ہے کہ آپ مسلسل اسموگ سے گزرتے ہیں، 2-3 مہینے آپ کیسے گزرتے ہیں. اور ویسے بھی پولوشن جو ہے وہ ان تمام بیماریوں کو، چاہے اسموگ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ارد گرد آپ کثافتوں والی ہوا لیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پریولنٹ ہو جاتی ہیں. اچھا، واٹ اباؤٹ ویمن ہو آر آن دیئر فیملی وے، جو پریگننٹ خواتین ہیں، ان کے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے یہ؟ جی، سب سے پہلے تو جس طرح کہا کہ یہ اٹ از ڈینجرس ٹو ایوری گروپ آف پیپل. اگر ہم پریگننسی کی بات کی جائے تو پریگننٹ خواتین جو اسموک کے اندر ایکسپوزڈ ہیں، ایک کام کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اگر اف یو آر آن یور فیملی وے اور آپ کو باہر بھی نکلنا ہے اور کام بھی کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں آنکھ، ناک، کان، گلے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پرابلم ہو سکتے ہیں، اسموگ کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پریگننسی، تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایوری گروپ آف پیپل جو ہیں وہ اسے افیکٹڈ ہیں. اسی کے اندر اگر ہم پریگننٹ خاتون کو دیکھیں جو پریگننسی کے دوران اسموک کے اندر ایکسپوزڈ ہیں اور وہ باہر جاتی ہیں، ان کے اثرات صرف ان کی اپنی باڈی تک محدود نہیں ہیں. ان کے اثرات ان کے اپنے لنگز یا کان نہ گلے تک محدود نہیں ہیں. وہ جو کہ ایک نئی جان جو کہ پل رہی ہے ان کے پاس، ان کے تو جو بچہ پیدا ہونا ہے اس کے اندر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ریئلی؟ جی بالکل. جو کہ یہ بچے پیدا ہوتے وقت کافی ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ایک اسپائنا بائیفیڈا ہے جو کہ ایک نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے، جو کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو حرام مغز جو اسپائنل کالم ہے اس کی میل فارمیشن ہوتی ہے بچوں کی. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی کمر کے پیچھے ایک آؤٹ پاؤچنگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو حرام مغز ہے اسپائنل کالم ہے اس کی میل فارمیشن نظر آتی ہے ویزیبل. کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے. اس کے علاوہ ایک انسیفیلی ایک ڈیزیز ہے، ڈیفیکٹ ہے، جس کے اندر بچے کا جو دماغ ہے وہ اچھے طریقے سے گرو نہیں کر پاتا، پورے طور پہ گرو نہیں کر پاتا. یا تو اس کا آدھا حصہ گرو کرتا ہے یا وہ پورے طریقے سے بھی ایبسنٹ ہو سکتا ہے. اور وہ بچے جو ہیں عموماً اگر بچ جائیں تو وہ ساری زندگی مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار رہتے ہیں، اور اگر دماغ کا زیادہ حصہ گرو نہ کریں تو وہ وفات پا جاتے ہیں بچے. تو یہ سب چیزیں بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. باقی چائلڈ اسپیشلسٹ مزید اس میں ایڈ کریں گی کہ بچوں کے آگے اس میں کیا اسموک کا آتا ہے. جی، جیسے سر نے مینشن کیا ہے کہ بہت سارے برتھ ڈیفیکٹس ریلیٹڈ ٹو برین اینڈ اسپائنل کارڈ، وہ تو نو ڈاؤٹ بہت کامن ہے، لیکن ایک اور بڑی کامن چیز ہے کہ جو پریگننٹ خواتین اسموک سے اینڈ ایئر پولیوشن سے کانٹیکٹ میں آتی ہیں، ان کے بچوں کی جو گروتھ ہونی چاہیے ڈیورنگ پریگننسی، جو ویٹ گین ہونا چاہیے بچے کا، وہ نہیں ہوتا. تو بچے لو برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. سم ٹائمز وہ اپنی پری ٹرم ہوتے ہیں، لائک جس ڈیوریشن پہ پیدا ہونا چاہیے آئیڈیلی جب وہ بچہ فلی ڈیولپڈ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ دنیا میں آ جاتے ہیں.